وقال في موضع آخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بے انتہا اور انگنت نعمتیں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، اور انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی سب سے بڑی ایک نعمت دل کی نعمت ہے. جب تک یہ دل دھڑکتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب یہ دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. انسان کے جسم میں دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اسی دل کی وجہ سے انسان زندہ ہے، اور اگر یہ دل صحیح سلامت ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے جسم کے سارے اعضاء و جوارح جو ہے کام کرتے ہیں، صحیح سلامت رہتے ہیں. لیکن جب اسی ایک ٹکڑے میں، اسی دل میں جب تھوڑی بھی خرابی آ جاتی ہے، تھوڑا بگاڑ یا فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح جو ہے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. جب تک یہ دل صحیح سلامت ہے انسان کی دنیا اور آخرت بھی صحیح سلامت ہے، اور جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے، جب اس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی دنیاوی زندگی اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، دونوں پر بھی جو ہے یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ہمارا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ ہمارا رجحان جو ہے ظاہری چمک دمک کی طرف جاتا ہے، یعنی دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جب اس رنگینیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہماری باطنی امور پر
دلوں کی اصلاح پر، دلوں کی صحیح سلامتی پر یا دلوں کی بگاڑ پر ہمارا جو ہے اتنی توجہ نہیں جاتی، اور اگر جاتی بھی ہے تو بہت کم جاتی ہے یا تو سرے سے جاتی ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کو وقتاً فوقتاً اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، انسان کو وقتاً فوقتاً اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس کا دل جو ہے صحیح سلامت ہے یا اس کے دل کے اندر کچھ فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں اس کی طرف دل بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف دل جو ہے بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، اور وہی جب نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو انسان کا دل جو ہے بہت زیادہ وقت لیتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دیتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن انہی ظاہری رجحان کی وجہ سے اس کا ایک نقصان یہ ہو گیا کہ آج ہم جو ہے برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف بہت زیادہ ہمارے قدم بڑھتے ہیں اور نیکیوں کی طرف جو ہے ہمارے قدم کم بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اندر بہت ساری کمیاں، خامیاں اور خرابیاں ہیں، اور انہی کمزوریوں میں سے، انہی خامیوں میں سے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں پر غور نہیں کرتے، اپنے باطنی امور پر غور نہیں کرتے اور اپنے دلوں کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی سلامتی کے لیے اور دلوں کی درستگی اور بیماریوں سے پاک رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ دو دعاؤں کا تذکرہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی کتابوں کے اندر اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی اصلاح کے لیے کثرت سے یہ دو دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ دو دعائیں کون سی ہے؟ پہلی دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، کس کے ہاتھ میں دل؟ دل، ہمارے دل جو ہے اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم کے دل جو ہے اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ رب العالمین اسے جیسا چاہے گا ویسا پھیر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، یعنی میرے دل کی اصلاح فرما، میرے دل کو صحیح سلامت رکھ، اور میرے دل کے اندر جو بھی فساد بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا تو الہ العالمین تو اسے دور فرما۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہم مصرف القلوب، کہ اے اللہ تو جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو الٹنے پلٹنے والا ہے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے جو دل ہے، ہم تمام لوگوں کی جو دل ہے، ان دلوں کو جو ہے تو اپنی اطاعت پر قائم و دائم رکھ، اور ان دلوں کو جو ہے تو ہم تیری اطاعت پر جو ہے پھیر دیں۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دلوں پر غور کرتے تھے، اور اپنے دلوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانچا کرتے تھے کہ میرا دل یا ہمارا دل صحیح سلامت ہے یا ہمارا دل جو ہے سلامتی کی حد کو پار کر کے جو ہے بگاڑ کی طرف جا چکا ہے۔ اسی طرح سے دل کے متعلق یہ ایک ایسی نعمت ہے دل کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس دل کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی اس نعمت کو یاد دلایا اور ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ ہم اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور جو بری جگہ ہے دلوں کے اندر برائی کو آنے سے جو ہے ہمیں روکنا چاہیے، اور ان نعمت کا غلط جگہ پر استعمال کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ وہی وہ ذات ہے، وہی وہ اللہ ہے جس نے انشأ لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے پیدا کیا، السمع، کان بنایا سننے کے لیے، والابصار، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک دل بنایا ہے تمہارے اندر، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔
تو اس آیت کریمہ کے معنی پر اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے کچھ بنیادی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی حکم دیا کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور جب نکالا تو تمہاری حیات، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم کسی چیز کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تمہیں کسی چیز کی معلومات ہی نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نعمت بیان کرتا ہے کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنائے اور دل بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر سکو، تاکہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی اہم اور اتنی بہترین نعمتیں عطا کی ہیں۔ آنکھوں کی نعمت ان سے پوچھئے جن کو اللہ رب العالمین نے قوت بصارت سے محروم رکھا ہے۔ سننے کی کان کی نعمت ان لوگوں سے پوچھے جن کو اللہ رب العالمین نے قوت سماعت سے محروم رکھا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو نہیں دیکھ سکتے ان کے سامنے پوری دنیا جو ہے آدھی ادھوری ہے، ان کے سامنے پوری دنیا جو ہے کالی ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ آنکھیں دی ہے تو ان نعمت کا جو ہے ہمیں اچھی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ آپ جو ہے ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیے جن کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے انہی تین چیزوں کا تذکرہ کیا کہ کان کا، آنکھ کا اور دل کا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا۔ کان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ فلاں شخص جسے میں نے نعمت دی تھی وہ تیرا استعمال کیسے کرتا تھا۔ آنکھ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ تیرا استعمال کیسا کرتا تھا، اور اسی طرح سے دل سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا استعمال کیسا تھا، تیرے دل میں جو ہے کیا کیا چیزیں آتی تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس مقام پر ہمیں ڈرایا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر جو ہے یہاں پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے دل کی طرف اشارہ کیا اور اس چیز کو 3 مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل جو ہے یہ بہت بہترین اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اس نعمت کا جو ہے اس نعمت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف ولا صورکم ولا الى صورکم، اور تمہاری صورتوں کی طرف، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تمہارے اندر تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے متعلق جو ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار ہو جاؤ، یہ بات اچھی طرح سے سن لو کہ تمہارے جسموں کے اندر ایک چھوٹا سا لتھڑا ہے، خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا تمہارا صحیح سلامت ہے تو تمہارا پورا کا پورا جسم جو ہے صحیح سلامت ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس ٹکڑے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اس ٹکڑے کے اندر خرابی آ گئی، تو یہ بات دھیان میں رکھنا کہ تمہارا پورا کا پورا جسم جو ہے خراب ہو جائے گا۔ الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ سنو، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے جو انسان کا ہے اور چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس کی اہمیت دیکھیے کہ اگر وہ صحیح سلامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح سلامت ہے وہ ٹکڑا، تو پورا کا پورا جسم جو ہے صحیح سلامت ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم جو ہے انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ آئیے مختصر انداز میں اب ہم یہ جانتے ہیں جو آج کے خطبے کا اصل موضوع بھی ہے کہ یہ جو جسم کا ایک مختصر سا چھوٹا سا ٹکڑا دل ہے،
اس کی اصلاح ہم کیسے کریں. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو برائیوں سے پاک رکھیں, بیماریوں سے دور رکھیں اور اپنے دل کو صحیح سلامت رکھیں, تو اس کے لیے ہمیں کون کون سے طریقے اپنانے چاہیے کہ جب ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے, جب ہم وہ کام کریں گے تو ہمارا دل جو ہے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا. سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اسے سمجھنا. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اسے نہیں سمجھتے تو کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں, پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں. یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا. اللہ رب العالمین نے صرف مومنوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو, یا ایھا الناس, اے تمام لوگوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو موعظہ, جو تمہارے لیے نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور اسی طرح سے یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یعنی اگر تمہارے دلوں کے اندر بیماریاں موجود ہیں, تمہارے دل زنگ آلود ہے, تو یہ تمہارے قرآن کو پڑھنا اور اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کو حاصل کرنا یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے گا. معلوم کیا ہوا کہ تمہارے دل جو ہے صاف ستھرے ہو جائیں گے, دلوں کی اصلاح ہوگی اس وقت جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے ہم سمجھیں گے. اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شبہات اور شہوات یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو جملہ بیماریوں کی جڑ اور بنیاد ہے, اور قرآن کریم جو ہے دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یعنی اگر ایک انسان بہت زیادہ شبہات میں پڑ جاتا ہے تو اس کے دل جو ہے بگاڑ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور اسی طرح سے جب ایک انسان شہوات کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے بگاڑ کا راستہ اپنا لیتا ہے. یعنی کہ اگر انسان اپنی شہوتوں کو پورا کرنے لگ جائے اور دل کی سننے لگ جائے تو ایسی صورت میں انسان جو ہے راہ راست پر نہیں چل پائے گا. اس لیے کہ دنیا کی یہ جو رنگینیاں ہیں اسے دیکھ کر ہر کسی کا دل جو ہے اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ شبہات, شک و شبہ جو ہے, اور اسی طرح سے شہوات, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیماریوں کی جڑ ہے. اور جب ایک انسان قرآن کریم کو پڑھے گا اور اسے سمجھے گا تو وہ ان بیماریوں سے جو ہے محفوظ رہے گا, دور رہے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے یوں ہی حل ہو جائیں گے اور ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملے گی. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں سے محبت کرنا. یعنی جو مومن بندے ہیں, جو مسلمان بندے ہیں, آپس میں ان سے محبت کی کرے, آپس میں ان سے محبت کے تعلقات جو ہے قائم کیے جائے, اور آپس میں بغض, حسد, کینہ, کپٹ کو اگر ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے تو ہمارا دل جو ہے بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے اور اللہ رب العالمین کے مومن بندوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, اور عبادت کرنا, ان سے محبت کرنا یہ عبادت بھی ہے. تو جب ایک انسان جو ہے مومن بندوں سے محبت کرنے لگ جائے گا, مومن بندوں سے صحبت اختیار کرے گا, تو ایسی صورت میں خود بخود جو ہے انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا, اور جتنی زیادہ وہ نیکیاں کرے گا اتنی ہی برائیاں ختم ہو جائے گی. تو جب اس کا دل اگر بدآلود ہوگا, فساد والا ہوگا, برائی والا ہوگا, تو نیکی کی وجہ سے اس کی وہ برائیاں ختم ہو جائے گی اور اس کا دل جو ہے صاف اور شفاف ہو جائے گا, اور اس کے دل کی جو ہے اصلاح بہت حد تک ہو جائے گی. اسی طرح سے اس چیز کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے بندوں سے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر محبت کریں, کسی اور کے لیے نہیں, اپنے مفاد کے لیے نہیں,
بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان سے محبت کیجئے، تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر جو ہے الفت و محبت پیدا کر دے گا. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمارے دل جو ہے صاف شفاف ہو جائے گے، ہمارے دل جو ہے بیماریوں سے پاک ہو جائے گے، اور پھر جو ہے ہم نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور اسی طرح سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. یعنی جب ایک انسان جو ہے برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو اسے جو ہے اللہ رب العالمین کا خیال نہیں رہتا، وہ جو ہے گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس میں اسے مزہ آنے لگتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے اسے بھانے لگ جاتی ہے. لیکن وہیں پر جب ایک انسان برائی کرنے کے لیے اگر جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا خیال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان برائیوں سے جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اپنے پیر کو جو ہے پیچھے کر لیتا ہے. تو ہم جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے دلوں کو اتنا ہی صاف کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سخت دل لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے سخت ہو گئے. یعنی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، تو گویا کہ ان کے دل جو ہے مردہ ہے، اور مردہ ہے ان کے دل جو ہے گویا کہ سخت ہو چکے، جس کے اندر ہدایت اور نیک چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہلاکت سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں کو جو ہے جلا ملے گی، ہمارے دل جو ہے جگ جائیں گے اور نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، گویا کہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے. کہ ایک انسان جب تک زندہ ہے تو بہت ساری چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب ایک انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور جب ایک انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. تو ان روایات کو، ان آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو ہمارا دل جو ہے گویا کہ تر و تازہ رہے گا، اور اس کی بیماریاں، اس کے اندر موجود بیماریاں ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی. اسی طرح سے چوتھا عمل یا چوتھا سبب جو دلوں کی اصلاح کے لیے بنتا ہے وہ یہ کہ توبہ استغفار کرنا. جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان گناہوں کی طرف ملوث ہو جاتا ہے جب اس کا دل خراب ہوتا ہے. اور حدیث پاک کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، کہ جب کوئی بندہ، کوئی بھی بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، تو نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر جو ہے ایک کالا نقطہ جو ہے لگ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، پھر جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل پر جو لگا ہوا وہ نقطہ ہوتا ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. تو توبہ استغفار ایک واحد ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے دلوں کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ جو ہے دلوں کی اصلاح بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے دل پر جو ہے ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو وہ کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس دل کے اندر کتنی بیماریاں ہوگی وہ اللہ رب العالمین ہی بہترین جانتا ہے.
لیکن اگر توبہ استغفار کیا جائے تو اس کے ذریعے سے اس کا دل جو ہے صاف ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کی جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل یہ بھی ہے، ایک سبب دلوں کی اصلاح کا یہ بھی ہے کہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک معروف دعا یہ بھی ہے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اسی طرح سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ان دعاؤں کا ہمیں بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل بھی جو ہے صحیح سلامت رہے اور ہمارے دلوں کی اصلاح ہو سکے۔ اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے آخرت کی فکر کریں، اس لیے کہ جب ہمیں ایک فکر لاحق ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اپنے تمام بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے تمام چیزوں کے تمام اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا، تو ہمیں جب فکر لاحق ہوگی تو ہمارا دل جو ہے نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا، اور ہمارا دل جو ہے برائیوں سے پاک ہو جائے گا اور بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، اور ہمارا دل جو ہے اصلاح کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، تو تم جو ہے اب زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت جو ہے تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ اس لیے کہ ہم جب قبرستان جائیں گے، قبروں کی زیارت کے لیے جائیں گے، تو ہمیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ آنے والے ایام میں ہمارا بھی انجام یہی ہے، آنے والے ایام میں ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے کہ ہمیں بھی مٹی کے نیچے سونا ہے، اور پھر ہمارے گھر والے لا کر ہمیں مٹی کے اندر مٹی کے اس گڑھے میں ڈال لیں گے، اور پھر جو ہے وہ اپنے چل بسیں گے، لیکن اندر جو اعمال ہوگے وہ ہمارے ساتھ ہوگے۔ اللہ رب العالمین کی جنت یا تو جنت جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب ایک انسان کو اس چیز کی فکر لاحق ہوگی تو یقیناً انسان کا دل جو ہے اصلاح کی طرف مائل ہوگا اور اس کا دل جو ہے صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھ سکیں، آپ کے دل کی اصلاح کر سکیں۔ تو نیک لوگوں کی سیرت پڑھنا، صحابہ، تابعین اور سلف کی سیرتوں کو پڑھنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری سبب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ہمارے دلوں کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ جب ہمارے دوست، ہمارے یار، ہمارے احباب جب نیک ہو گئے تو ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی نیکی کی طرف مائل ہو گئے، اور جب ہم نیکی کی طرف مائل ہو گئے تو خود بخود جو ہے ہمارا دل برائیوں کو کم کرے گا، اور ہمارے دلوں پر لگے ہوئے برائی کی وجہ سے لگے ہوئے جو سیاہ نقطے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارے دلوں کی جو ہے اصلاح ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے، کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دلوں کی اصلاح کے بتائے گئے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔